تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسلہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین الشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ قال تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شہنشین پر جلوگر انیس ملت حضرت علامہ مولانا عرفان اللہ شاہ نوری قادری چشتی سہروردی بانی و مبانی مرکز انجمن سیف الاسلام، دیگر علماء ذی وقار، عزیز سامعین اکرام، عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہم پر اچھی طرح عیاں ہے کہ ہم آج یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہاں آنا یہ ہماری اپنی مرضی کی بات نہیں ہے، ہماری وسعت یا ہماری طاقت و قوت نہیں کہ ہم ایسی محفل میں آئیں۔ ایسی محفلوں میں وہی آتا ہے جس کے لیے شاعر یوں کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، خرد کی آنکھ لگ جائے جنوں بیدار ہو جائے، خرد کی آنکھ لگ جائے جنوں بیدار ہو جائے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو دل میں یاد مصطفیٰ بسایا نہیں کرتے۔ کرم خدا کا میں امتی ہوں، کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے۔ کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد ملا ہے سب کچھ کمی نہیں ہے۔ معزز سامعین اکرام، میں نے اپنے خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ میں واضح انداز میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا، انا ارسلناک۔ دوسرا مفہومی ترجمہ، ہم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا شاہد بنا کر، تمہارے درمیان بھیجا شاہد بنا کر، اور مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا۔ یا تین چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے آگے پھر اور کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔
پہلے تو کہا جا رہا کہ شاہد بنا کر بھیجا، اب یہ شاہد باعتبار دنیاوی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی شاہد ہے، قبر میں بھی شاہد ہے، اور محشر کے میدان میں بھی شاہد ہے۔ شاہد کے معنی ہے گواہی دینے والے۔ اب دنیا میں کس طرح شاہد ہوئے؟ آپ اور ہم رب ذوالجلال کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اس کی یکتائی کو مانتے ہیں، اس کی قدرت کو مانتے ہیں، اور اس کے ایک ہونے کو مانتے ہیں، اس کے خالق ہونے کو مانتے ہیں، اس کے ستار ہونے کو مانتے ہیں، اس کے رزاق ہونے کو مانتے ہیں، اس کے وہاب ہونے کو مانتے ہیں۔ وہاب کے معنی ہے بے حساب و کتاب دینے والا، رزاق کے معنی ہے رزق دینے والا، ستار کے معنی ہے اپنے عیبوں کو چھپانے والا۔ ہم ہر چیز مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کو مانتے ہیں اور اس کی قدرت کو مانتے ہیں، مگر یہ مانتے ہیں کب مانتے ہیں؟ پہلے بھی تو رب تھا، اللہ رب العزت پہلے سے بھی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے ہے، مگر بعض لوگ منکر ہوئے رب کی وحدانیت، رب کی وحدانیت، رب کی ایکتائی، اس کا پیغام اور اس کی گواہی دینے والے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، اور آپ کی ذات کو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، جتنے بھی عالمین ہیں ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے تو رب العالمین نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا۔ رب کے حبیب نے ہم سے کہا کہ دیکھو تمہاری آنکھ میں وہ قوت نہیں ہے، تمہارے جسم میں وہ قوت نہیں ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ رب کو دیکھ سکیں، ہاں میں نے رب کو دیکھ کر آیا ہوں، اب میں گواہی دیتا ہوں تم اس کی وحدانیت کو مانو، اس کی یکتائی کو مانو۔ رب کی گواہی دینے والے ہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے رب نے حضور کو شاہد بنا کر بھیجا۔ پھر یہی شاہد نے ہمیں گواہی دی کہ دیکھو رب کے ہر حکم کو ماننا، کوئی حکم عدولی نہیں کرنا، اگر ہر حکم کو مانو گے تو جنت ملے گی، کیونکہ رب نے جنت کو پیدا کر دیا۔ یہ بھی گواہی کس نے دی؟ کس نے بتایا؟ ہم تو نہیں دیکھے، ہماری آنکھوں میں وہ قوت و طاقت تو نہیں کہ ہم جنت کو دیکھ لیں دنیا میں رہ کر۔ تو یہ گواہی دنیا میں بھی، اور رب کے حبیب کی گواہی عالم برزخ میں بھی۔ عالم برزخ میں کیا ہوگا؟ سوالات ہوں گے، تیرا دین کیا ہے، تیرا اسلام کیا ہے، تیرا خدا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک جواب ہوگا، پھر ایک سوال ہوگا، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس نفوس قدسیہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر ایمان لانے والا نہیں ہوگا تو کہے گا ہاں لا ادری، اور اگر غلام مصطفیٰ ہوگا تو کہے گا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اب فرشتوں سے مصطفیٰ کہیں گے یہ میرا غلام ہے، ان سے گواہی دیں گے یہ میرا غلام ہے، مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا ہے، اب اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے، اب اسے قبر میں کنومک العروس، دولہن کی طرح آرام کرنے دو، اب اسے کوئی ستانا نہیں۔ گواہ بنا کر بھیجا اور مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنایا۔ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے اور مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے بشارت ہے، خبر میں بھی تم آرام سے رہو گے، محشر کے میدان میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بادشاہ رعایا سے بھاگے گی، جہاں کوئی دولت کام آنے والی نہیں ہے، کوئی شہرت کام آنے والی نہیں ہے، کوئی اقتدار کام آنے والا نہیں ہے، ایسے مقام پر اگر کوئی گواہی دیں گے ہمیں گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا، تو رب کے حبیب فرمائیں گے یہ میرا غلام ہے، اس کی گردن میں میری غلامی کا پٹا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ دوزخ میں نہیں۔ وہاں بھی ہماری گواہی اور وہاں کی خوشخبری بھی کون دے رہے ہیں؟ وہاں آب کوثر کا ذکر کس نے فرمایا؟ اور اگر برائیوں میں مبتلا ہوں گے تو پھر اللہ دوزخ تیار رکھا ہے، ڈرانے والے بھی مصطفیٰ ہیں۔ الغرض تفصیل بہت ہے اس آیت میں، وقت نہیں اتنا کہ تفصیل بیان کریں۔ پھر آگے فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ،
تم ایمان لاؤ۔ پہلے تو بتا دیا کہ دیکھو حبیب کو شاہد مبشر نذیر بنا کر بھیجا، اب ایمان لاؤ۔ اب تمہارا ایمان لانا اور تم ایمان والے ہو اس کی گواہی دینے والے مصطفیٰ ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسول پر۔ کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد جب تم ایمان لا لیے ہو، تمہارے قلب میں ایمان کا چراغ جل چکا ہو، عشق مصطفیٰ تمہارے دل میں آ چکا ہو، اب تمہارے لیے کہا جا رہا ہے پہلے ایمان والے بن جاؤ، پہلے اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے بن جاؤ، پہلے اللہ کے پاس تم توحید کو ماننے والے بن جاؤ، اس کے بعد رسول پر ایمان لاؤ۔ اب تمہارا ایمان ہو چکا ہے، اب تمہارا پہلا کام کیا ہے؟ وَتُعَدِّرُوهُ وَتُؤَخِّرُوهُ، اب تم میرے حبیب کی، احمد مختار کی، سید الابرار کی، خاتم النبی کی، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، وجہ تخلیق کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ کیا کرو؟ تعظیم و توقیر کرو۔ تعظیم کے معنی کیا ہے؟ توقیر کے معنی کیا ہے؟ تعظیم و توقیر کرنا کیسے ہے؟ اللہ رب العزت نے تو صرف حکم فرمایا تعظیم کرو، کس طرح تعظیم کرے؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کی زندگیوں کا مشاہدہ کرے، وہ کس طرح تعظیم کرتے تھے، وہ کس طرح سرکار کی تعظیم فرماتے تھے۔ 1400 صحابہ ایک محفل میں ہیں اور بیٹھنے کا اندازہ یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیان آتا ہے کہ صحابہ اتنا با ادب بیٹھے تھے کہ ان کے سروں پر اگر پرندے بیٹھ جاتے تو پرندے کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر ہم بیٹھے وہ تھم ہے کہ انسان ہے، ستون ہے کہ انسان ہے، ستون کی طرح ساکت رہتے، کوئی حرکت نہیں کرتے، نہ زبان سے کوئی حرکت، نہ آنکھ سے کوئی حرکت، نہ زبان، نہ قدم، نہ ہاتھ سے کوئی حرکت، بیٹھتے تو اتنا باادب بیٹھتے کہ دیکھنے والے دیکھتے کہ ستون ہے۔ اللہ، اور ادب کا معاملہ کیا ہے، تعظیم کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ممبر رسول پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے چڑھے، پہلی سیڑھی چڑھے، دوسری سیڑھی پر بیٹھ گئے، اس کی تیسری سیڑھی پر نہیں گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اور کہا کہ مصطفیٰ تو وہاں اوپر بیٹھتے تھے۔ کہا جہاں مصطفیٰ بیٹھتے وہاں میں کیسے بیٹھوں، جہاں مصطفیٰ کے قدم ہوتے وہاں میں بیٹھ جاؤں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی تعظیم تھی۔ اور تعظیم کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول دور خلافت میں آپ مسجد نبوی کو جا رہے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے گھر سے گزر رہے تھے، اوپر سے پرنالہ گرا اور پرنالے کا پانی حضرت کے جسم اقدس پر پڑا۔ آپ فوری دیکھے اور کہا کہ یہ پانی اوروں پہ بھی گر سکتا ہے، فوری حکم فرمائے کہ اس کو توڑ دو۔ بس امیر المومنین تھے، فوری توڑ دیا گیا، وہ پرنالہ نکال دیا گیا۔ آپ گھر گئے، کپڑے دوسرے تبدیل کیے، پھر مسجد نبوی میں آئے اور آپ کے قریب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گئے، کان میں کہا اے عمر سنو، تم نے جس پرنالے کو توڑا وہ پرنالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے لگائے۔ کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گئے، امیر المومنین ہے، کوئی غلط کام نہیں کیے، پرنالہ لوگوں پر پانی گر رہا تھا، توڑے، صرف اتنا کہا گیا کہ وہ پرنالہ مصطفیٰ اپنے دستے مبارک سے لگائے تھے، اور فوری اٹھتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس گھر پر جاتے ہیں اور نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت عباس سے کہتے ہیں کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین ہے، وقت کے بادشاہ ہے، آدھی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج جتنا نظام چل رہا ہے یہ نظام پورا حضرت عمر فاروق کا صدقہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جسے دیکھ کر شیطان بھاگتا
فرمایا اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھ لو۔ حبیب پاک نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا تو عمر نبی ہوتے، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ عمر فاروق، وہ عدل و انصاف کے پیکر لرز جا رہے ہیں۔ صرف اتنا کہا گیا کہ پر نالا دستے محمد سے لگایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ فوری حضرت عباس کے گھر جاتے ہیں اور حضرت عباس سے کہتے ہیں میرے شانوں پر کھڑے ہو کر پھر پرنالا اسی طرح لگاؤ، دیکھو نیچے کون ہے، امیر المومنین ہے اور اوپر شانوں پہ کھڑے ہونے والے حضرت عباس ہے۔ اور بتا دیا کہ مصطفیٰ جو چیز لگاتے ہیں اس کی تعظیم کرنا امیر المومنین نے کس طرح سکھایا ہے۔ وَتُعَدِّرُوهُ وَتُؤَخِّرُوهُ، تعظیم کرو، کس طرح تعظیم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معزز سامعین اکرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے وقت آپ کو مکہ مکرمہ بھیجا گیا۔ وہاں کے لوگ آپ کے رشتہ دار تھے، اقربا تھے اور آپ کی سخاوت سے بہت زیادہ جاننے والے تھے اور آپ کو بہت پسند کرتے تھے۔ کفاروں نے کہا آپ آ گئے، ٹھیک ہے آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ طواف کر لیں، قربان جائیے۔ حضرت عثمان غنی پر کیا فرمائے کہ میرے مصطفیٰ سے پہلے میں طواف کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیسی تعظیم تھی۔ اور اسی صلح حدیبیہ میں حیدر کرار حل المشکلات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا صلح نامہ لکھا جائے۔ صلح نامے کی تیاری ہوئی، صلح نامہ حضرت علی لکھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا؟ محمد الرسول اللہ۔ کفار نے اعتراض کیا کہ رسول کے لفظ کو ہٹاؤ، جھگڑا تو یہی ہے کہ رسول کے ہم اگر مان لیتے رسول تو پھر صلح کی ضرورت ہی کیا ہوتی۔ حضرت علی نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں رسول کو ہٹاؤں۔ سرکار نے حکم فرمایا علی اسے محو کر دو، مٹا دو۔ حضرت علی پیچھے ہٹ گئے، نہیں ہٹائے۔ اور جب عالم قیال میں حضرت علی سے پوچھیں اے علی مرتضیٰ، اے حیدر کرار، اے خیبر کو اکھاڑ پھینکنے والے، اے مصطفیٰ کے بستر پر آرام سے سو کر لوگوں کو بتانے والے کہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت اگر کوئی حکم دے دیں۔ ہجرت کے وقت حکم ہوا حضرت علی کو کہ تم میرے بستر پر آرام کرنا اور یہ جو امانتیں ہیں وہ میرے پاس فلاں فلاں کی ہے، ان کو پہنچا کر میرے پاس واپس آنا۔ جب واپس آئے تو ساتھیوں نے پوچھا شاید رات بھر کروٹ بدل بدل کر گزارے ہوں گے، تو مرتضیٰ علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں سنو، جب سے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو چکا تھا، جب سے خدا کو مان چکا تھا، اس کی وحدانیت کا مجھ کو علم ہو چکا تھا، اس وقت سے کبھی خوف خدا میں رات میں پورا نہیں سو سکا، کیونکہ کب موت آ جائے، مگر جب مصطفیٰ نے کہا میرے بستر پر آرام کرنا اور امانتیں دے کر آنا تو مجھے یقین ہو گیا میں اس وقت تک موت میرے قریب نہیں آئے گی جب تک میں مصطفیٰ سے جا کر نہ مل لوں، اسی لیے میں بے فکر سوتا رہا۔ وہ علی مرتضیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم عالم خیال میں پوچھے آپ نے کیوں نہیں ہٹایا، جبکہ مصطفیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اے علی محو کر دو، اے علی اسے مٹا دو، اے علی اسے ہٹا دو، مگر علی کیا فرما رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ رسول نہیں مانتے ہیں، انہوں کہہ لینے دو، میں تو رسول مانتا ہوں، میں جب مانتا ہوں تو کیوں ہٹاؤں گا۔ کس طرح تعظیم فرمائی، اللہ اکبر۔ یہی صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتُعَدِّرُوهُ وَتُؤَخِّرُوهُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے بتا دیا، منظر دیکھا اور واپس چلے گئے اور جا کر اپنی قوم سے کہے، کیونکہ قوم کے رئیس تھے، بڑے تھے، قوم سے کہا کہ دیکھو محمد کے غلاموں سے تم جنگ نہیں جیت سکتے، محمد کے غلاموں سے تم جنگ نہیں جیت سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نجاشی کے بادشاہ نجاش کے پاس بھی گیا، قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، کہیں بھی کسی وزراء کو، کہیں بھی کسی رعایا کو اور بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ محمد کے غلاموں کی تعظیم اتنی بلند، اتنی اعلیٰ ہے کہ ان کا خون تم نہیں بہا سکتے۔ کہا کیا دیکھا منظر، اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، تعظیم کا وہ اعلیٰ معیار دیکھو. عظمت مصطفیٰ صحابہ کا کس طرح ہے، ذرا غور کرو. وضو کا پانی اگر ہم وضو کر لیں تو وہ مائع مستعملہ کہا جاتا ہے. پانی کو مائع مستعملہ، پانی تو پاک رہے گا مگر پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اور نیٹ جو ہماری ہوتی ہے وہ مکروہ ہوتی ہے، اسے نکال کر پھینک دیتے ہیں. مگر یہاں معاملہ دیکھو کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر. وہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں، جب سرکار وضو فرماتے ہیں تو صحابہ ان کے وضو کے خطروں کا، پانی کے خطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے. اللہ اکبر. اور جب آپ کلی کرتے ہیں تو اپنے دستوں میں لے لیتے ہیں، اور جب آپ ناک صاف کرتے ہیں اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. ہاتھ میں لے کر کوئی کونے میں نہیں ڈال رہے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، جب وہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو اس ہاتھ کو اپنے چہروں پر، اپنے جسم میں مل لیتے ہیں، اور جسے وہ پانی اور وہ ریٹ نہیں ملتا جس صحابی کے ہاتھ میں گرا، اس صحابی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ مل کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. ایسی تعظیم کی ہے صحابہ کرام نے. اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل صحابہ کس طرح کی. یہی نہیں، تعظیم کا معاملہ ذات مصطفیٰ تو دور کی بات ہے، مصطفیٰ سے جو چیز نسبت ہو جاتی ہے اس کی بھی بڑی تعظیم کی جاتی ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاسے میں بول فرمائے. بول کہتے ہیں پیشاب کو. پیشاب جو ہم کرتے ہیں اگر اس کا ایک خطرہ بھی ہمارے جسم پر لگ جائے تو اسے دھونا لازم ہے، فرض. کپڑے پہ لگ جائے، اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے کثرت سے لوگ دوزخ میں جائیں گے. بے احتیاطی سے ہم کھڑے کھڑے کہیں بھی پیشاب کر دیتے ہیں، یا طہارت خانے میں بیٹھے تو ایسی اسپیڈ کرتے ہیں کہ اس کے چھینٹے ہمارے اس پہ، تو اس کے چھینٹوں کی وجہ سے کثرت سے دوزخ میں جائیں گے. پیشاب ناپاک ہے بہت. کس کا؟ ہمارا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باؤل میں پیشاب فرمائے اور کہا جابر یہ لے جاؤ اور کہیں ایسے مقام پر ڈال دو کہ کوئی اسے کھند لینا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باؤل لیے گئے، پھر واپس آئے. سرکار تبسم فرمایا. کیا فرمایا؟ کیونکہ سرکار ہر چیز جانتے تھے. کیوں جانتے تھے؟ سرکار نے خود فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ نے مجھے ہر اس چیز کا علم عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا تھا. زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، فلک پر کیا ہے، شجر میں کیا ہے، قمر میں کیا ہے، آنے والا کون ہے، مرنے والا کون ہے، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، کون صحابی بنے گا، کون غیر صحابی ہوگا، کون اپنے جیسا کہنے والا ہوگا، کون مجھے اپنا آقا مانے گا. ہر چیز کا رب نے علم عطا فرما دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میں جو نہیں جانتا تھا ہر چیز کا علم رب نے عطا فرما دیا. اب جانتے تھے کہ جابر کیا کیے، مسکرائے. اس کے بعد پوچھنے لگے اے جابر کیا تم نے اس باؤل کو پی لیا؟ حضرت جابر تبسم فرمائے، سمجھ گئے جی ہاں. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اے جابر یہ کیا کر دیے ہو، باؤل تو ناپاک ہوتا ہے، میں تو تمہیں باہر پھینکنے کے لیے کہا تھا، کہیں ایسی جگہ ڈالنے کے لیے کہا تھا، پینے کے لیے تو نہیں کہا تھا. مگر حضرت جابر کی نظر میں وَتُعَذِّرُوهُ وَتُؤَخِّرُوهُ کی آیت تھی. اللہ اکبر. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا تم نے کیوں پیا، بلکہ یہ کہا کہ اے جابر سنو، قیامت تک، تمہاری موت آنے تک تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی سوائے موت کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضرت جابر فرماتے کئی زمانے سے ان کے پیٹ میں درد تھا، وہ پینے سے وہ پیٹ کا درد بھی ختم ہو گیا. کیسی تعظیم تھی. اللہ اکبر اللہ. عزیزان گرامی، آج ہم کو چاہیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعظیم کریں. اور تعظیم کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے
پہلا عمل یہ ہے کہ سرکار کے ہر حکم کو ماننا، یہ تعظیم ہے۔ ہر حکم کو مانے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، جو بھی سرکار کا حکم ہے اس حکم کو مانے، اور سرکار کی شان جس طرح ہے اس طرح ہم سرکار کو مانے، یہی تعظیم ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم اور آپ یہ جو جمع ہیں، مصطفیٰ کی تعظیم ہم اور آپ کیا بیان کر سکیں، ان کی رفعت ہم کیا بیان کر سکیں، جس کی رفعت رب خود نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جب ذکر کی بات آئی تو کہا ورفعنا لک ذکر، آپ کے ذکر کو آپ کے خاطر بلند فرما دیا۔ تو معزز سامعین کرام، آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے، میلاد کے اوپر بڑے بڑے اعتراض ہوتے ہیں، کہاں صحابہ منائے، کہاں کرے، کہاں تعظیم کرے۔ آپ اگر مشاہدہ کریں گے، ایسے محافل میں بیٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ نے سرکار کی تعظیم کس طرح کی، میلاد کس طرح منائے۔ ایک روایت کو سناتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا میلاد کے متعلق، وہ ہے علامہ ابن حجر حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کی ہے؟ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من انفق درہما، جو کوئی ایک درہم خرچ کرے، من انفق درہما، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب فرمائیں کہ یہ میرے رفیق ہے، دنیا میں، قبر میں، محشر میں، پل صراط پہ، آب کوثر پہ، جنت میں، ہر جگہ میرے رفیق کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرأۃ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی ایک دینار خرچ کرے میلاد مصطفیٰ پر، کتنے؟ 1 کروڑ نہیں، 1 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 1 درہم یعنی 1 روپیہ کوئی خرچ کرے، من انفق درہما علی قرأۃ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خرچ کرے، کون فرما رہے ہیں؟ جس کو رب کے حبیب نے فرمایا کہ یہ میرے رفیق ہے، ابو بکر میرے رفیق ہے، جنت میں بھی میرے رفیق، قبر میں بھی میرے رفیق، محشر میں بھی میرے رفیق، پل صراط پہ بھی میرے رفیق، اور آب کوثر پہ بھی میرے رفیق۔ جب تک ہم ان مناظر سے نہ گزریں جنت میں جانے والے نہیں، اور جنت میں بھی رفیق۔ اور یہ رفیق ہم غلاموں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ من انفق درہما علی قرأۃ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مصطفیٰ کی میلاد پر تم 1 درہم خرچ کرتے ہو، کانا رفیقی فی الجنہ، جنت میں تم میرے رفیق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ میلاد کی خوشی منانا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفیق بننے کی سعادت مندی ملنا ہے۔ اور اس کی تعظیم کرنے پر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فقط احیا الاسلام من عظم مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی تعظیم کی فقط احیا الاسلام، اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ اور حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جس نے بھی اس پر 1 دینار خرچ کیا اس کو بدر حنین کا ثواب ملے گا۔ اور حیدر کرار تو ہمیشہ مشکل کو آسان کرنے والے، کیا مشکل، سب سے بڑی مشکل کیا ہوگی جی؟ سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ کھانا نہیں ملنا مشکل ہے، گھر نہیں ملنا سب سے بڑی مشکل ہے، بچہ ناراض ہو کے چل جانا بڑی مشکل ہے، وہ سب عارضی سبب ہے، دنیا میں رہے تک ہے، دنیا فانی ہے، سب فنا ہونے والی ہے، دولت، شہرت، اقتدار سب فنا ہونے والی ہے۔ سب سے بڑی مصیبت کب آئیں گی؟ دیکھو ایک مرتبہ جو ہے نا، ایک بزرگ جو ہے سو ایک بزرگ کے پاس گئے بیعت کرنے کے لیے، مگر بیعت نہیں کرے، واپس آ گئے۔ غالباً امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے۔ اب انہیں ہر دلیل کو توڑتے چلے گئے، 360 دلیل ختم ہو گئے، مگر جس بزرگ کے پاس گئے تھے نہیں، انہوں مراقبے میں تھے، اس کا حال کیا ہے دیکھیں گے وہ کیا آنے والے کا، کیونکہ میرے پاس تو آ کے تو گیا تھا۔ دیکھو اولیاء کا کتنا کرم ہوتا، خالی آ کے بھی گئے تو نگاہ میں رکھتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے پاس جاؤ، جانے سے جو ہے نا شیطان کے مکر و فریب سے بچتے، اگر ان کے دامن سے حقیقت میں مضبوط ہو گئے تو پھر سمجھ لو کہ شیطان اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں فوری وہاں سے دیکھ کے پانی کا وضو کا لوٹا پھینک کے بولے، بول میں رب کو بلا دلیل مانتا ہوں،
کیا بولے؟ رب کو بلا دلیل مانتا ہوں، اور جیسے ہی انہوں نے کہا بلا دلیل مانتا ہوں، خاتمہ بالخیر ہوا۔ تو سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ وقت اخیر ایمان پہ جانا، یہ سب سے بڑا کمال ہے، اور یہ سب سے بڑی مصیبت وہی آئیں گی، شیطان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور حیدر کرار کیا فرماتے ہیں؟ جو کوئی بھی میلاد کی خوشی مناتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے، تو بس دیکھو کیا فرماتے ہیں، لا یخرجو، وہ نہیں نکلے گا دنیا سے الا بالایمان، مگر ایمان کے ساتھ جائے گا۔ اللہ اکبر! کیا فرما رہے ہیں؟ جب اس پر موت آئے گی تو ایمان کے ساتھ موت آئے گی۔ صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ آگے فرماتے ہیں وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ تعظیم مصطفیٰ میں ہم اگر اپنے آپ کو قربان کر دیں تو بھی کم ہے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت اسی میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت میں مصطفیٰ کی میلاد بنانے والا بنا دے اور مصطفیٰ کے اسوے پر چلنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔